بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا جو نیکی کریں تو خوش ہوں اور برائی کریں تو استغفار کریں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گناہوں میں سے جنہیں چاہتا ہے ان کو بخشتا ہے جب تک بندے اور رحمت حق کے درمیان پردہ حائل نہ ہو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کہ آدمی شرک کرتا ہے یعنی مشرک مرے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے یعنی اس حال میں مرے کہ وہ دنیا میں اللہ کی مانند کسی کو نہ مانتا ہو یعنی شرک میں مبتلا نہ ہو تو اگر مرنے کے بعد اس کے اوپر پہاڑی کی مانند بھی گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو اس کے ان سب گناہوں کو بخش دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں جن کی مدد اللہ پر اس کے وعدہ کے مطابق واجب ہے۔ ایک تو وہ مکاتب جو اپنا بدل کتابت ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، دوسرا وہ نکاح کرنے والا شخص جو حرام کاری سے بچنے کی نیت رکھتا ہو، اور تیسرا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا۔ تشریح: مکاتب اس غلام کو کہتے تھے جس کا آقا اس سے یہ کہہ کر دیتا تھا اگر تم مجھے اتنا روپیہ کما کر دو گے تو تم آزاد ہو جاؤ گے۔ اسی طرح روپیہ کی وہ مقدار جو اس غلام کا آقا آزادی کے لیے ضروری قرار دیتا تھا بدل کتابت کہلاتی تھی۔ پیارے دوستو، ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش خرم اور سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔